اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے طاغوت کے بارے میں پڑھا تھا. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ طاقت جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو، ہر وہ نظام جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں کھڑا ہو، اس کو طاغوت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ طاغوت دراصل اس کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ولی دوست ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یخرجہم وہ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات اندھیروں میں سے، الی النور روشنی کی طرف، جہالت سے نکال کے ہدایت اور رشد کی طرف لے کے آتا ہے. والذین کفروا اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ اللہ کا، اللہ کے نظام کا. اولیاءہم الطاغوت ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت، اللہ کے مد مقابل طاقتیں. جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اس دنیا کے وسائل سے، اس دنیا کے مال و دولت سے متاثر نہیں ہوتے. ان کی کوشش یا ان کی خواہش اس دنیا کا مال جمع کرنا نہیں ہے. اس لیے نہ تو وہ اس دنیا کی طاقتوں سے ڈرتے ہیں. ڈرتا وہ ہے جس کو خوف ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے مال چلا جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا. جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو نہ اس دنیا کے مال کے جانے کی فکر ہے اور نہ جان کے جانے کی فکر ہے. ان کو فکر ہے اپنے ایمان کے جانے کی. اور یہی رشد اور ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہدایت عطا کر دی کہ اصل تمہاری کامیابی، اصل عاقبت کیا ہے؟ وہ جنت ہے. یہ تصور جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے وہ روشنی کی طرف آ جاتا ہے. اور جس کے دل میں محبت رہتی ہے اس دنیا کے مال کی، یہاں کے جاہ و جلال کی، یہاں کی سہولتوں کی، وہ ظلمات میں ہے، وہ اندھیروں میں ہے. جس کے لیے اس دنیا کی چیزیں، اس دنیا کے اسباب زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جنت سے. اور اس کو ڈر ہوتا ہے اس مال کے چھن جانے کا، اس کو خوف ہوتا ہے اس زندگی کے ختم ہو جانے کا. یہی اندھیرا ہے، یہی ظلمات ہیں. طاغوت کا کام کیا ہے؟ طاغوت کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو اس دنیا کے اسباب کے اندر گھیر دے، اس کو اس دنیا کے مال و متاع کے اوپر ہی کھڑا کر دے کہ یہی سب کچھ ہے. اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دے اور پھر اس مال کے کھو جانے کا ڈر اس کے دل میں ڈالے رکھے. یہ طاغوت ہے اور وہ اسی اندھیرے میں کھپا رہتا ہے. یخرجونہم وہ انہیں نکالتے ہیں، من النور روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں جہنم والے، آگ والے. کون لوگ؟ جنہوں نے طاغوت کے ساتھ تعلق قائم کیے، جنہوں نے اس دنیا کو اہمیت دے دی. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ایسے لوگوں کا پھر تکیہ کلام بن جاتا ہے، آ جان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا. یعنی ان کا اگلے معاملات پہ یقین ہی اٹھ جاتا ہے. ان کو اس بات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اس سے اگلے جہان میں اللہ کے ہاں سامنے کھڑا ہو کے ہم نے کوئی جواب دینا ہے. الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نہیں جانتے، الذی اس شخص کو، حاجہ
جو بحث مباحثہ کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ ہی، اس کے رب کے متعلق، ان یہ کہ آتاہ اللہ الملک، اس کو دی ہے اللہ تعالی نے الملک بادشاہی، حکومت، سلطنت۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نمرود کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا نمرود کے ساتھ کہ تمہیں اللہ نے یہ سلطنت، یہ بادشاہی، یہ مال و دولت عطا کی ہے تو تم اس کے تابع ہو جاؤ۔ تو اس نے کیا کہا؟ اذ قال، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ قال، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ ایک مجرم کو جو جیل میں تھا اس کو آزاد کر دیا، اور ایک آزاد شخص کو ناحق قتل کر دیا۔ جی اس کی موت لکھی تھی، میں نے زندگی دے دی، اور جس کی زندگی تھی اس کو میں نے موت دے دی۔ اب ایک صاحب عقل، صاحب فہم شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ تو دونوں کے ساتھ ظلم کر دیا، اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے تو وہ ظلم نہیں کرتا۔ ایسے جاہل آدمی کے ساتھ انداز گفتگو میں لاجک کام نہیں دیتی، ایسے شخص کے لیے منہ توڑ جواب جو ہے نا وہی کام دیتا ہے۔ اس کو لاجیکلی جیسے مرضی سمجھاتے رہیں کہ نہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو سمجھ نہیں آنے والی۔ اور ویسے بھی جب ایک انسان طاقت کے نشے میں دھت ہوتا ہے نا، اس کو لاجک سمجھ آتی بھی نہیں، اس وقت اس کو دو سر پہ پڑی ہو نا پھر عقل آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کے لیول کا اس کو جواب دیا۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، یاتی بالشمس، لاتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، اللہ تعالی سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأت بہا من المغرب، تم اس کو مغرب سے لا کر دکھاؤ۔ اس کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کیے، اس کو ایسی جگہ پہ لا کے پھنسا دیا کہ اب اگر اپنے آپ کو تو کچھ کر کے دکھا سکتا ہے تو دکھا۔ اللہ کی طاقت کا ایک ایسا منظر اس کے سامنے رکھا کہ میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر اس قابل ہے تو مغرب سے نکال، تو اپنے آپ کو اگر رب سمجھتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، پس بہتا، ناکام ہو گیا، الذی کفر، وہ جو انکار کرنے والا تھا، اس کے منہ میں خاک ہو گئی۔ واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ یہ پچھلی آیت میں کوئی ظلم کی بات ہوئی ہے؟ اللہ نے ظالم لوگوں کی بات کیوں کی؟ اس پوری آیت میں کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کی زیادتی کی ہے، کہ کوئی واقعہ ایسا بیان ہوا ہے، تو پھر اللہ نے ظالم لوگوں سے، ظالم قوم سے کیا مراد لیا ہے؟ جو کفر کر رہا ہے، جو اللہ کی بات کو مان نہیں رہا، جو طاغوت کے پیچھے چل رہا ہے، وہ دراصل کیا ہے؟ ظالم ہے۔ تو وہ ظلم کس پہ کر رہا ہے؟ اپنی ذات۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا، یہ جو اس آیت میں وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں طاقت ہوں، یہ ظلم بھی ہے، یہی طاغوت ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔